میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی چیز ترقی کر رہی ہے تو وہ مہنگائی دن دونی رات چوگنی مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے مہنگائی کے خلاف اگر کوئی تحریک چلے، کون سا پاکستانی ہے جو اس میں شامل نہیں ہونا چاہے گا یا آواز سے آواز نہیں ملائے گا۔ عمران خان نے اس مہنگائی کے خلاف اپنی تحریک کی ابتدا کی ہے، کل کی ان کی کال تھی اور یقیناً ایک ریزنیبل رسپانس آیا پورے پاکستان سے، لوگ گھروں سے نکلے اور اس اپیل پر انہوں نے لبیک کہا۔ جس انداز سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، یقیناً یہ تحریک بھی مہنگائی کی طرح سے دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گی، ہر پاکستانی اس میں شامل ہونا چاہے گا، اور حکومت کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اور کل ہم نے اس کی ابتدا دیکھی۔ اور اس کیفیت میں یقیناً اضافہ ہوگا، یہ بہت تیزی سے پھیلے گی، بے چینی اور عوام کی پریشانی، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پچھلے 10 ہفتوں میں، اور وہ 10 ہفتے شہباز شریف حکومت کے ہیں، پاکستان میں ایک عام آدمی کی کایا پلٹ گئی ہے۔ عمران خان کے دور حکومت تک جو پیٹرول 149 روپے 86 پیسے کا تھا، آج 233 روپے 89 پیسے کا ہے، یعنی اس کی قیمت 56% اضافے کے ساتھ 84 روپے بڑھ چکی ہے۔ اسی طرح ڈیزل 144 روپے 15 پیسے سے 263 روپے 31 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اس کی قیمت میں ہوش ربا 119 روپے یعنی 83% اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ڈالر کو تو ایسے پر لگے ہیں کہ جو ڈالر عمران خان کی حکومت 182 روپے 92 پیسے پر چھوڑ کر گئی تھی، وہ آج انٹر بینک میں 210 روپے کا ہو گیا، یعنی 2.5 ماہ سے بھی کم عرصے میں ڈالر 27 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر جو عمران خان کے دور تک 10.8 ارب ڈالرز تھے، اب 8.9 ارب ڈالرز پر آ گئے ہیں۔ بجلی کا فی یونٹ جو 16 روپے 91 پیسے کا تھا، اب 24 روپے 80 پیسے کا ہونے جا رہا ہے۔ نیپرا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 7 روپے 90 پیسے کی منظوری دے چکا ہے۔ اسی طرح اوگرا کی جانب سے بھی گیس کی قیمتوں میں 45% اضافے کی تجویز ہے۔ یہ تو انتہائی موٹے موٹے معاملات ہیں، لیکن دراصل جن قیمتوں نے عام آدمی کا بیڑا غرق کر دیا ہے وہ ہے ٹماٹر، آٹا، چینی، آلو اور روزمرہ اشیاء کی چیزیں، کھانے پینے کا تیل، گھی، ہر چیز ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے کل عمران خان نے اپنے پہلے مہنگائی کے حوالے سے جس تحریک کا آغاز کیا ہے، خاص طور پہ اپنی حکومت کا مقابلہ کیا آج کی شہباز شریف حکومت سے۔ اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی ممتاز سینئر صحافی اور نیوز اینالسٹ ہے، اور ڈال نیوز کا بہت ہی مقبول پروگرام ہے ذرا ہٹ کے، اس کو کو ہوسٹ کرتے ہیں جناب مبشر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مبشر زیدی صاحب۔ موجودہ حالات کے اندر کیسے ممکن ہے کہ کوئی تحریک چلے اور ایک مقبول رہنما چلائے اور اس کا موضوع صرف مہنگائی ہو، اور جس انداز کی مہنگائی ہے اور جس کا آگے نظر آ رہا ہے اس کے فیلئر کے تو چانس نظر نہیں آتے، عوامی پذیرائی تو اس کو ملنی ہی ملنی ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، آپ نے درست تجزیہ کیا ہے۔ بالکل عوام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، انہیں کوئی تو ایسا سیاسی رہنما ملے جو انہیں کچھ امید دلا سکے، کیونکہ ہر طرف سے ان کے لیے بری خبریں ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہوں اور چاہے روزمرہ مہنگائی کے حوالے سے ہوں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، لوگ یقیناً عمران خان کی طرف دیکھیں گے، لیکن کل جو انہوں نے اپنی کال بھی دی، آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت غلط فیصلے لے رہی ہے، مگر وہ بھی عوام کو آگے کیا ان کے پاس اس کا کوئی حل ہے اس بارے میں نہیں بتا رہے۔ اس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ فی الحال جو صرف تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ ووٹرز ہیں وہ تو ان کی آواز پر لبیک کہیں گے، مگر جو عام پاکستانی ہے جس کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، وہ اس قدر پس چکا ہے کہ وہ شاید اس تحریک کو اس طریقے سے جوائن نہیں کرے کہ یہ ایک بہت ہی آپ کو لگے کہ چاروں صوبوں میں ایک تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے جس کے پریشر سے۔ یہ اس میں ایک بات ہے کہ اس کے دل کی آواز تو ہے، اب وہ، اور یہ بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستانی اتنی گہرے انداز سے نہیں دیکھتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب سے کل آج 10 ہفتے ہو گئے، 12 ہفتے پہلے مسلم لیگ نون نے مہنگائی مکاؤ تحریک چلائی تھی، اور مہنگائی مکاؤ تحریک کا پورا زور یہ تھا کہ مہنگائی، کیونکہ مہنگائی لفظ ایسا ہے کہ اتنا بکتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے،
اور آج وہ حکومت آئی ہے جس نے مہنگائی مکاؤ تحریک چلائی تھی، تو یقینی طور پہ سیاسی طور پہ وہ جڑے نہ جڑے، لیکن دل کی آواز تو ہے یہ پاکستان کے تقریباً ہر شخص کی۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو بھی سیاسی رہنما لوگوں کی مشکلات کے اوپر بات کرے گا اور ان کو جو ہے کم از کم کچھ تسلی دے گا، وہ اس کی طرف دیکھیں گے، اور یہ وہ یقیناً اس حکومت کی طرف نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اس حکومت کے پاس کوئی اس وقت ہمیں سمت نظر نہیں آ رہی۔ وہ صرف اس آسرے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کب سے سن رہے ہیں کہ 1.5 سے 2 دن میں IMF کا پروگرام جو ہے وہ ریزیوم ہو جائے گا، یعنی دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ جو چین سے ہمارے کوئی 2.5 بلین کے لگ بھگ جو ان کا کریڈٹ ہے وہ رول اوور ہو جائے گا، اتنے ہی وہ ہمیں جو ہے کم سود، شرح سود پر پیسے بھی دے دیں گے، مگر یہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے۔ پیٹرول یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے وہ ظاہر ہے اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے۔ کچھ گراوٹ آئی ہے ویکینڈ پہ، مگر وہ نومینل ہے، اب دوبارہ سے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن مویس صاحب یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں تو عمران خان کے سر پر ہوتی نا، اگر وہ جیسے کہ عام تھا، اگر 10 ہفتے پہلے نہ ہٹائے جاتے تو آج تو یہ سارا ان کے سر پر ہوتا۔ یہ پورا توق جو ہے، اور ایک عام آدمی تو یہ کہتا ہے نا بھائی شہباز شریف کے دور میں یہ اتنا ہو گیا، عمران خان کے کم از کم 150 روپے لیٹر کا تو تیل ملتا تھا، یہ 250 روپے لیٹر کا ہو گیا۔ تو ہر چیز پہ عام آدمی کی زبان پہ تو یہ ہوتا ہے نا، عمران خان کے دور میں یہ تھا، شہباز شریف کے دور میں یہ ہو گیا۔ یہ تو انہوں نے اپنے گلے پہ خود اتار لیا ہے نا یہ توق۔ جی بالکل، اس میں قطعی کوئی شک نہیں ہے کامران صاحب، اور آپ بھی اکثر بات کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ کہہ رہے تھے اپوزیشن یعنی جو سابقہ تھی، وہ کہہ رہی تھی PTIMF مطلب تحریک انصاف کو یہ تانے دیے جاتے تھے، اب یہ خود لیٹے ہوئے ہیں IMF کے سامنے، تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ لوگوں کو ان سے زیادہ مایوسی ہوئی ہے۔ عمران خان سے بھی مایوسی تھی، کیونکہ وہاں پر بھی آٹے اور چینی کے بھاؤ بڑھے تھے، اور پھر کووڈ آ گیا۔ چلے وہ کووڈ کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ان کی کووڈ ہینڈلنگ بہت اچھی رہی، اور کم از کم کچھ شوق جو ہے وہ ایبزارب کر لیا گیا، مگر اس دفعہ تو یہ تو ایکسپیرینس لوگ تھے، ان لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم آتے ہی چیزوں کو بہتر کر دیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اس صورتحال میں کسی نے دھکا نہیں دیا، انہوں نے ایک دوسرے کو ہی دھکا دیا ہے، اور اب لیکن مویس صاحب اس میں 22 کروڑ پاکستانیوں کو فائدہ دینا تو مقصد تھا ہی نہیں شاید، کیونکہ ان کو پتا تھا لمیٹیشن، یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ وہ نہیں دینا چاہتے، لیکن جو بنیادی فائدہ انہوں نے حاصل کرنا تھا اپنے کیسز ختم کرا لیں نیب کے، وہ تو پہلے 2 ہفتوں میں انہوں نے کام کر لیا نا۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں۔ کیسز ٹھیک ہے آپ نے ختم کرا لیے، ایک طرح سے آپ نے روک دیا اس پروسیس کو، مگر ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ بھی تو ان کو اوپر سے دیکھ رہی ہے، مانیٹر کر رہی ہے، جو FIA میں کیسز چل رہے ہیں، تو وہ سپریم کورٹ تو اپنا پریشر ان کے اوپر رکھے گی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب مبشر سہیلی ہمارے ساتھ موجود تھے۔